یہ میں نے سمجھانا ہے اپنے آپ کو مرنے سے پہلے پہلے. حکومت سے نہیں ہوگا, طاقت سے نہیں ہوگا, کریں گے تو کون کریں گے؟ اللہ کریں گے. یہ سمجھانی ہے بات. مرنے سے پہلے جاتا ہے. ابھی اس کو لوگوں کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہوتی ہے, واپس جا رہے ہیں, کہ وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربک, تیرا رب کون ہے؟ ہمیں یہی نہیں پتا ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں, کوئی آئیڈیا نہیں ہمیں. تمنائے دل رسول اللہ, تمنائے دل حبیب اللہ, تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں. یہ میں نے سمجھانا ہے اپنے آپ کو مرنے سے پہلے پہلے. حکومت سے نہیں ہوگا, طاقت سے نہیں ہوگا, کریں گے تو کون کریں گے؟ اللہ کریں گے. یہ سمجھانی ہے بات. مرنے سے پہلے اگر یہ نہیں سمجھ میں آئی, مرتے ہی حساب ہوگا. نیچے جیسی قبر میں جائیں گے منکر نکیر آ جائیں گے, من ربک, تیرا رب کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی آنکھوں میں بجلیاں ہوں گی, ان کی آواز بادلوں کی کڑک کی طرح ہوگی, لمبے لمبے بال ہوں گے, دونوں کے ہاتھوں میں گرز ہوں گے. جیسے آئیں گے مردے کو بٹھا دیا جائے گا, روح واپس لوٹا دی جاتی ہے, وہ ایسے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے, یوں بیٹھ جاتا ہے, یہ حصہ اس کا ڈیڈ رہتا ہے, یہ ایسے بیٹھ جاتا ہے. ابھی اس کو لوگوں کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہوتی ہے, واپس جا رہے ہیں, کہ وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربک, تیرا رب کون ہے؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ جس سے پلنے کی امید ہو. رب کس کو کہتے ہیں؟ جس سے پلنے کی امید ہو. اب میں پیسے سے پلا ہوں یا اللہ سے پلا ہوں, یہ تو یہ دل جانتا ہے. یہ کون جانتا ہے؟ یہ دل جانتا ہے. زبان پہ تو کفر لگا دی جائے گی, یہ بول نہیں سکے گی, یہ دل بولے گا. اب اندر اگر اس کو اپنی دکان سے ہونے کا یقین ہوگا تو کہے گا اگر میں نے یہاں بولا دکان سے پلتا ہوں تو بڑا ماریں گے یہ. میں کہہ دیتا ہوں وہی جو دنیا میں کہتا تھا, لا ادری, مجھے نہیں پتا. وہ کہہ دے گا مجھے نہیں پتا, لا ادری. آسمان سے ایک آواز آئے گی کذبت, جھوٹ بول رہا ہے. پھر دوسرا سوال ہوگا ما دینک, تیرا دین کون سا ہے؟ کس مینڈیٹ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری ہے؟ ہاں, کیا میرے نبی کے حلال کو حلال سمجھا, ان کے حرام کو حرام سمجھا؟ کیا میرے نبی کی بتائی ہوئی پاکی کو پاکی اور ناپاکی کو ناپاکی سمجھا؟ ہاں, کیا چلے اس پر؟ ماں دینک, تیرا دین کون سا ہے؟ اب وہ تو اپنے سسٹم پہ چلا ہوگا, وہ کہے گا اگر میں نے اس وقت کچھ بھی نہ بولے, اس کا نام لے دیا تو بڑی مار پڑے گی. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا, اسلام تو ہوگا ہی نہیں اندر, زبان تو بول نہیں سکے گی. کہہ دے گا لا ادری, میں نہیں جانتا. اوپر سے آواز آئے گی کذبت, سب جانتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک دکھائی جائے گی, ما ھذا رجل, یہ صاحب کون ہے؟ اب جس نے ان کی زندگی کو میں کامیابی سمجھی ہوگی, جنہوں نے ان کو اپنا مربی سمجھا ہوگا, جنہوں نے ان کو اپنا رہنما سمجھا ہوگا, جنہوں نے ان کی پوری زندگی کو سامنے رکھا ہوگا, وہ کہے گا یہ تو میرے نبی ہیں. ورنہ کیا کہے گا؟ لا ادری, میں نہیں جانتا. آسمان سے آواز آئے گی کذبت, جھوٹ بول رہا ہے. پھر تو جو اس کے ساتھ ہوگا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو میرے عزیز دوستو, یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے ہم بالکل ناواقف ہیں. ہمیں یہی نہیں پتا ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں, ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں, کوئی آئیڈیا نہیں ہمیں. میں امریکن ویزے کے لیے امریکن ایمبیسی میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک نوجوان لڑکا میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, سوٹ ٹائی جیکٹ, او جلڈ ہیئر سب. تو میں نے اس سے پوچھا, مجھ سے ایک دم پوچھتا ہے کہ جنید بھائی, یہ ایسے میں داڑھی کی طرف اشارہ کر کے, جنید بھائی یہ کیسے ہوا؟ تو میں نے اس کو کہا یار سن, ابھی ذرا تھوڑا رک جا, کیونکہ ابھی تو اس بات کی فکر کر کے یہ مائی کیا پوچھے گی اندر, اور میں ابھی خود ہی اسی ٹینشن میں بیٹھا ہوں
تم ابھی تو خود یہ میرے سے پوچھ رہا کہ یہ کیسے ہوا, ابھی تو اپنی فکر کر اور میں اپنی فکر کروں. تو وہ چپ ہو گیا. تھوڑی دیر میں انہوں نے مجھے بلایا, خیر میرے سے سوال جواب تو نہیں کیا, اس نے کہا بس بتا دیں گے تمہیں جب بھی ملنا ہوگا. میں باہر آ گیا, میں باہر آ کے بیٹھ گیا اور آنے والوں میں سب سے پہلے تھا, مجھے بلایا بھی سب سے پہلے گیا. اب میں دیکھتا تھا وہاں سے جب لوگ باہر نکلتے تو میں دیکھ کے بتایا تھا اس کو مل گیا, اس کو نہیں ملا, اس کو ملا, اس کو نہیں ملا, ایکسپریشنز دیکھ کے کہ یہ لڑکا آیا, لاہور سے تھا یہ لڑکا, آیا اور مجھے آ کر کہتا ہے ایک دم جنید بھائی, کیوں کر کے اس نے میرے سے ہاتھ ملایا. میں نے کہا لگتا ہے تجھے ویزا مل گیا. کہتا ہے جی مجھے مل گیا. میں نے کہا مبارک ہو, مبارک ہو, مبارک ہو. تو میں نے کہا اس نے کیا پوچھا تیرے سے؟ کہتا اس نے پوچھا کہ امریکہ کیوں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا تمہارے پاس سوال کی تیاری تھی؟ کہتا ہے ہاں. اب میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور میں نے کہا بہن یہ آپ سے کیا پوچھا اس نے؟ جی پتر میرے کو لوگ یہی پوچھے وہ تھے کی کرنے جانے. میں نے کہا جی تیاری تھی؟ ہاں جی میں تو تیاری کر کے آئی سر. اوکے سر آپ سے کیا پوچھا؟ میرے سے بھی یہی پوچھا بھائی آپ ادھر کیا کرنے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو میں جواب تھا ہاں جی میں تو پوری تیاری کر کے آیا تھا. پوری تیاری تھی. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. میں نے کہا بیٹا یہ تو بتاؤ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ تو میری شکل دیکھنے لگا اور میں نے کہا یہ نہ بھولنا تم ایک مسلمان ہو اور تم غیر ملک جا رہے ہو, او امریکہ جا رہے ہو, تو تمہارے پاس جواب ہونا چاہیے, تمہیں تو پتا ہونا چاہیے تم وہاں کیوں جا رہے ہو, کس لیے جا رہے ہو, تم دنیا میں کیوں آئے ہو. تو یہاں سے کچھ لوگ ہنسنے لگے. تو میں نے سوچا یہ جو ہنس رہے ہیں ان سے پوچھو, ان کو بھی نہیں پتا. میں نے کہا بھائی آپ بتائیے دنیا میں کیوں آئے آپ؟ اور ہر ایک کے پاس دیکھیں جی اصل میں بات کی. میں نے کہا رک جاؤ, فلسفہ نہیں, خدا کے لیے بھائی دنیا میں کیوں آئے ہو؟ بھائی آپ دنیا میں کیوں آئے ہو؟ کیا خود پیدا ہوئے تھے؟ اپنے گھر میں خود پیدا ہوئے؟ ہاں وہاں اپنے گھر میں خود آ گئے تھے؟ ماں باپ خود چنے تھے؟ ہاں دنیا میں اپنی مرضی سے رہ رہے ہو. جب بیماری آتی ہے تو اپنی بیماری خود ہٹا لیتے ہو. آنکھیں کمزور ہوتی ہیں ان کو دوبارہ سے واپس طاقتور کر لیتے ہو. بال چٹے ہو جائیں ان کو سفید واپس کالا کر لیتے ہو. ہاں پھر تو تمہارے تو بس میں بھی کچھ نہیں چاہیے. یہ نوالا تمہارے پیٹ میں جا کے بھی تمہارے قابو میں نہیں رہتا. ہاں اور جس دن مرو گے اس دن یہ بھی نہیں پتا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. اللہ کہہ رہا تجھے کہہ رہا کہ 7 بلین سنو, تم کو تو یہ نہیں پتا کل تم کو میں نے رزق کہاں سے دینا ہے, اور تم میں سے کسی کو نہیں پتا کب کیسے اور کہاں تمہاری موت آنی ہے. میں نے کہا تو تمہارے تو کنٹرول میں کچھ ہے ہی نہیں, اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا تم دنیا میں کرنے کیا آئے ہوئے ہو. تو وہ مجھے لڑکا کہنے لگا جنید بھائی. پھر میں نے کہا میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. جب مجھے یہ پتا چلا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں تو یہ خود بخود آ گئی. یہ پوری زندگی جو بدلی, یہ جب احساس ہوا کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں تو زندگی بدل گئی. بیٹا گانے بجانے رہ گئے, ہمارے تو ہوش ہی اڑ گئے. یہ ہوا ہمارے ساتھ. تو پھر سب نے میرے سے ایک دم پوچھنا شروع کر دیا ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں, ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں, ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میرے جن و انس کو پیدا کرنے کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے, صرف یہ مقصد ہے کہ یہ میرے بن کے رہیں. جو میں کہوں اس پہ کہیں ہاں. آپ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جس کو کہ جب گورنمنٹ بینک نوکری دیتا تو گھر بھی دیتا ہے کوئی ایسا اس میں؟ لون دیتا ہے نا. چلو کوئی ایک ایسے بہت ٹاپ کی پوزیشن پہ ہے, اس کو گھر بھی دے دیا, ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں پیدا کیا نا تو 6 دن پہلے یہ پوری دنیا بنائی. سورج, چاند, ستارے, زمین, پہاڑ, پھل, فروٹ, سبزیاں, جانور, پرندے, چرند پرند, یہ کیڑیاں اور یہ سب سمندر کی مچھلیاں, سب بنا کے آخری دن جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور ان کو جیسے کسی کے گھر کی چابی نہیں دیتے, یہ لے بھائی یہ گھر کی چابی, آپ کا کام بینک آ کر کام کرنا ہے, اس میں گھر میں نہیں پڑنا. تو اللہ نے پوری کائنات بنائی ہمارے لیے اور ہمیں بنایا اپنے لیے.
कायनात की हर चीज की कीमत मैं लगाता हूं। कौन लगाता है? मैं लगाता हूं। इस माइक की क्या कीमत होनी चाहिए? मैं लगाऊंगा। जिस दिन ये माइक इंसान इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, ये माइक लोहे के भाव बिकेगा, बेकार हो गया ये। जब तक ये लाइट मुझे रोशनी दे रही है, मेरी जरूरत है, मैं इसको साफ करूंगा। जिस दिन इसी लाइट देना बंद करेगी, उठा के फेंक दूंगा मैं इसको। जब तक ये गाड़ी नीचे मेरी चल रही है, मैं चला रहा हूं, जिस दिन चलना बंद हो जाएगी, कबाड़ खाने में चली जाएगी। मैं कायनात के लिए नहीं बना, मैं पैसों के लिए नहीं बना, पैसे मेरे लिए बने हैं। तो इस कायनात की हर चीज की कीमत कौन लगाता है? इंसान। मैं लगाता हूं। और मेरी कीमत कौन लगाएगा? अल्लाह। क्यों? क्योंकि मुझे अल्लाह ने अपने लिए बनाया है। ठीक है? तो मैंने कहा इसलिए पैदा किए गए हैं हम, इसलिए भेजे गए हैं। और वो जिंदगी गुजारनी कैसे है, वो मोहम्मद मुस्तफा ने हमको बताई है कि वो जिंदगी कैसे गुजारनी है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज के दौर में अल्लाह ने अपने फजल से ये दावत और तबलीग का काम शुरू कर दिया है। लोग इसमें निकलते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सीखते हैं। जब वो जिंदगी को सीखते हैं, जब जैसी वो जिंदगी में आना शुरू करती है, नूर जिंदगी में आना शुरू कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खिला कैसे गए? कौन सा कदम बैतुल खिला के अंदर पहले रखा, और अंदर जाने से पहले दुआ क्या पड़ी, और वहां से जब बाहर निकले तो कौन सा कदम पहले बाहर निकाला, और बाहर आके दुआ क्या पड़ी? जिसने ये सीख लिया, उसने बैतुल खिला में जितना वक्त गुजारा, इबादत में गुजारा। जिसके जिस्म से जितने रसूलुल्लाह के तरीके निकलेंगे, उसके जिस्म से उतना ही नूर निकलेगा। जिसके जिस्म से जितने रसूलुल्लाह के गैर के तरीके निकलेंगे, उसके जिस्म से उतनी ही तारीकी और जुल्मत निकलेगी। और नूर अपना असर कहां डालता है? दिल पर। नूर अपना असर कहां डालता है? दिल पर। जुल्मत अपना असर कहां डालती है? दिल पर। दिल पर। तो दिल काला हो जाता है। जब दिल काला हो जाता है तो कुरान में अब दिल नहीं लगता, कुरान सुना ही नहीं जाता। गुनाह करना ऐसे है जैसे मक्खी को उड़ाना। क्यों? क्या वजह है? दिल तो इसके पास भी है, काला हुआ है। अल्लाह के रास्ते में निकल कर इस दिल की सफाई करके इसको हम नूरानी कर देते हैं। जब ये नूरानी हो जाता है तो फिर दिल बेचैन हो जाता है अल्लाह की तारीफ सुनने के लिए। फिर रात को नींद नहीं आती जब तक आदमी तहज्जुद की नियत ना कर ले। फिर अपनी फजर की नमाज को प्लान करके सोता है, मुझे हर हाल में फजर की नमाज पर उठना है भाई। क्योंकि ये किस बात की निशानी है? इसके दिल में नूर है, नूर। इसके जिस्म से रसूलुल्लाह के तरीके निकल रहे हैं, जिनकी वजह से अंदर नूर जमा हो रहा है, और वो नूर थोड़ी देर के बाद चेहरे पे आ जाता है। जैसे हम कहते हैं पर कितना चेहरा इनका नूरानी है। क्या है? वो नूर है उसके चेहरे का। इसके जिस्म से रसूलुल्लाह के तरीके निकल रहे हैं। पहले तो वो जाके सीने में भरे, जब सीने से छिलके बाहर, तो अब चेहरे पे आके और उसके चेहरे से जाहिर हुआ है। इसके चेहरे पे नूर कैसा है? जो फजर की नमाज जानबूझकर कज़ा करता है, उसके चेहरे से अल्लाह सुलहा का नूर हटा देता है। चौक की तरह हो जाता है उसका चेहरा, जैसे कुफ्फार का होता है। जो जोहर की नमाज जानबूझकर कज़ा करता है, उसकी जिंदगी से रिज्क की बरकत निकाल दी जाती है, उसके रिज्क में से बरकत निकाल दी जाती है। कमा कमा के पागल हो जाएगा, पूरा नहीं पड़ेगा। जो असर की नमाज जानबूझकर छोड़ता है, अल्लाह उसके जिस्म की ताकत को सल्ब कर लेते हैं, मुसलसल पूरी जिंदगी बीमार रहता है। जो मगरिब की नमाज जानबूझकर कज़ा करता है, उसको उसकी औलाद से कभी कोई नफा नहीं होगा। और जो इशा की नमाज जानबूझकर कज़ा करता है, उसको दिन रात को सुकून चैन इत्मीनान की नींद नहीं आएगी। यही 5 चीजें जिसके लिए हम जिंदा हैं। चेहरे की खूबसूरती, रिज्क में बरकत, जिस्म की ताकत, औलाद और मेरा जो कुनबा है उसके अंदर आपस में मोहब्बत, और रात को सुकून चैन की नींद। ये 5 का ताल्लुक किससे है? 5 वक्त की नमाज से। अब शैतान ने क्या किया? अभी ना बांटना मेरे यार, बस यहीं छोड़ दो, अभी बस यहीं छोड़ दो।
بس 5 منٹ اور لوں گا. اللہ تم آپ سب حضرات کو بہت خوش رکھے. 5 منٹ اور. شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے یہ کیا کہ جو چیزیں اللہ کے ہاں قیمتی تھیں ان کو میرے نزدیک بے قیمت کر دیا. جو چیزیں اللہ کے ہاں قیمتی تھیں میرے نزدیک ان کو بے قیمت کر دیا. اور جو چیزیں اللہ کے ہاں بے قیمت تھیں ان کو میرے نزدیک قیمتی کر دیا. تو میں اللہ کے نزدیک بے قیمت ہو گیا. آج ہم 1.5 ارب ہیں, اللہ کے نزدیک بے قیمت ہے. ویری کوئکلی آئی ٹیل یو. دو واقعات بس آپ کو سناتا ہوں. آپ یہ دیکھو, رسول اللہ کے طریقے نورانیت یہ کفار بھی اپنائیں گے, دنیا میں اللہ ان کو ڈیویڈنڈز دے گا. وہ یہاں دنیا میں سچ بولیں گے ان کو ڈیویڈنڈز ملیں گے, دنیا میں جسٹس سسٹم بنائیں گے ان کو ڈیویڈنڈز ملیں گے, کاروباری ایتھکس کے ساتھ چلیں گے ان کو ڈیویڈنڈز ملیں گے. اس کی مثال دیکھیں آپ. میں جس وقت نارتھ اسٹارم میں یا والمارٹ میں کچھ خریدنے جاتا ہوں, جب میں خریدنے جاتا ہوں تو جہاں میں جس ٹل پہ میں جا کے اس کو پیمنٹ کرنے لگتا ہوں, یہاں بڑا بڑا لکھا ہوا ہے ریفنڈ. کیا لکھا ہوا ہے؟ ریفنڈ. کہ یار پریشان مت ہو, بڑے دل کے ساتھ خرید, کوئی نہیں پسند آئے واپس کر دینا. ٹھیک. میں نے لے لیا جی, $50 کا سویٹر خریدا, میں چلا گیا. اس کو 6 مہینے پہنا, 6 مہینے کے بعد میں واپس لے آیا, اور واپس لا کر اس کو کہہ رہا ہوں یار مجھے تو پسند نہیں آیا. تو وہ اس نے دیکھا, سر ڈو یو ہیو اے ریسیٹ؟ میں کہا نو آئی ڈونٹ ہیو اے ریسیٹ. اچھا, سو واٹ ڈو یو وانٹ؟ ڈو یو وانٹ اے ریفنڈ اور یو وانٹ این ایکسچینج؟ آئی وانٹ اے ریفنڈ. 6 مہینے پہننے کے بعد میں نے وہ سویٹر اس کو تھمایا, $50 اس سے لے لی, اور دل میں کہہ رہا ہوں کہ یار میں نے کیا اس کا حشر کیا ہے. ہاں, تھنکنگ کہ اس دنیا کا نظام میں چلا رہا ہوں. اس نے تو مجھے $50 واپس کر دی. اب بھائی میری دکان پر آئے شلوار قمیض خریدنے کے لیے. پہلی بات تو یہ کہ میں ان کو دیکھتے ہی پہچان گیا, میری دبئی اسلامک بینک میں ملاقات ہوئی ان سے. ٹھیک ہے, اور میں یار پیسے والے آدمی ہیں تو کم از کم 15-20 ہزار کی تو شاپنگ ہوگی, کوئی نہیں 25 ہزار بھی لگ سکتے ہیں اگر میں نے تھوڑا سا کھینچا تو میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. یہ بھی دیکھیں بھائی, یہ بھی دیکھیں, یہ تو خریدوا کے میں ان کو یہ چلے گا. اگلے دن جب میں ان کو دیکھتا ہوں کہ یہ انہی بیگز کے ساتھ میری دکان میں انٹر کر رہے ہیں جو بیگز یہ لے کر گئے تھے, اس کا کیا مطلب ہے؟ واپس کرنے آئے. دیکھو آپ تو ٹل پہ کھڑے بھی نہیں ہوتے, آپ کو پتا ہے واپس کرنے آئے, تو مجھے نہیں پتا ہوگی یہ بات یار یہ کچھ واپس کرنے آئے ہیں. بیٹھا ہے آفس سامنے, سب پتا ہے. اب جب یہ میرے پاس آئے تو یہ آئے تو پہلے تو میں یار کیا مصیبت آ گئی. ہاں جی جنید بھائی مجھے پہچانے نہیں؟ یار بھائی یہاں 313 لوگ روز آتے ہیں, کون ہو بھائی تم؟ ہاں کون ہو؟ ارے میں آپ کے ساتھ ادھر دبئی اسلام ہے. کہ بھائی کون دبئی اسلام ہے, کون دبئی؟ میں نہیں گیا دبئی. نہیں سر میں بینک کی بات کر رہا ہوں. اچھا بھائی کس لیے آئے ہو یار؟ سر وہ میں ایکسچینج کرانا ہے. کیوں؟ اب یہ کیا بات ہوئی کیوں بھائی؟ کروانا ہے اس نے. یار وہ رنگ پسند نہیں آیا, کو بیوی کو کچھ پسند. میری پوری کوشش ہو کہ بھائی کو ان کے پیسے واپس نہ کروں میں, تاکہ میرے ٹل سے پیسے نہ نکلیں. ہاں, خون کے آنسو ان کو رلا کر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ان کو میں بھیجوں گا باہر. ٹھیک. اب والمارٹ کا سائز دیکھ لو اور میری دکان کا سائز بھی دیکھ لو. ہاں, اس نے تو پیسے واپس کر دیے تھے, میں نے نہیں کیے ان کو پیسے واپس. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے, تم نے آج کسی کو کوئی چیز بیچی اور کل تم نے اس کو واپس لے لیا, اگر وہ واپس لایا تو جنت کے وسط میں تمہارے لیے ایک محل کی ضمانت میں دیتا ہوں. یہ کس کا طریقہ ہے؟ محمد مصطفیٰ کا. کس کا طریقہ ہے جی؟ محمد مصطفیٰ کا. جو یہ اپنائے گا. میں ایک دکان میں داخل ہوا, جنید بھائی دعا کریں اللہ پاک برکت دے. میں نے کہا دعا کو چھوڑ, میں اگر قسم اٹھا لوں اللہ تجھے برکت دے گا تیری دکان میں. ہاں اچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ بلہ ہٹا دو. میں اس نے بلے کو دیکھا, اس پہ لکھا ہوا تھا خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا.
کہتا جی یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ ہے محمد مصطفیٰ کے طریقے. آپ کو پتا ہے ملیشیا میں اسلام کیسے پھیلا؟ ملیشیا میں کیا ہوا کہ یہ لوگ چند مسلمان ادھر چلے گئے, تو وہاں پر لوگ جو چاول دال آٹا بیچتے تھے اس میں پتھر ہوتا تھا اور اس میں وہ چورا ہوتا تھا لکڑی کا. تو ان مسلمانوں نے کیا کیا کہ وہی گندا چاول گندا آٹا اور وہ سب دالیں لے کر خود خریدی اور بچوں کو, اپنی بیویوں کو اور بچوں کو بٹھاتے تھے, اس میں سے وہ نکال کے اسی پرائس پہ بیچتے تھے. تو چند دن کے اندر ان کا جو چور تھے ان کا کاروبار بند ہو گیا. ٹھیک ہے, انہوں نے جا کے بادشاہ کے اوپر رپورٹ کر دی, انجمن تاجران نے. ٹھیک ہے, یہ انجمنیں جو ہے نا سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں ہوتی ہیں. ہاں, لیبر یونین کیوں بنتی ہے؟ لیبر یونین کیوں بنتی ہے؟ ہاں, ہر چور ہر الٹا کام اب ہوگا, سیدھے کام کے لیے تو ضرورت ہی نہیں یونین بنانے کی. ٹھیک ہے نا, ہر الٹا کام اب ہوگا. میں مولوی یوسف صاحب کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے ان کی بات ہے کوئی 56-55 سال پرانی بات. فرمانے لگے اگر تم محمد مصطفیٰ اور اللہ کی بنیاد پر نہ جڑے, اگر تم رسول اللہ کی بنیاد پر نہ جڑو گے پھر بھی, لیکن لیبر یونین اور پولیٹیکل پارٹیز کی بنیاد پر, اور اس میں کفار بھی ہوں گے, تو پھر تم مسلمانوں کے مینڈیٹ کو نہیں فالو کرو گے, کفار کے مینڈیٹ کو فالو کرو گے. یہ مولوی یوسف صاحب کی بات 56 سال پرانی, اور آج دیکھ لو. ٹھیک ہے, تو فرمانے لگے کہ بادشاہ نے بلوا لیا, اور بادشاہ نے بلوا کر سامنے کھڑا کیا, اور سامنے کھڑا کر کے بادشاہ نے بولا بھائی کیا معاملہ ہے؟ تو لوگ آ گئے اور لوگوں نے آ کر کہا کہ یہ سر پکڑنا ہے تو ان چوروں کو پکڑیں, ان لوگوں کو کیوں پکڑتے ہیں؟ انہوں نے تو یہ نیکی کی, یہ نیکی کی, یہ نیکی کی. بادشاہ حیران ہو گیا یہ بات سن کے, اور ان سے پوچھنے لگا مجھے یہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں, ہمارا دین اسلام ہے. بادشاہ نے کہا آج سے میرا دین اسلام ہے. ہاں, اور اس ملک میں اسلام چلے گا. ساری کی ساری پاپولیشن نے اسلام قبول کر لیا. اس طرح ملیشیا میں اسلام پھیلا ہے. اللہ آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول کرے. ٹھیک ہے نا, اللہ آپ لوگوں کا بات کا سننا قبول کرے. میرے دوستوں, ضرور تبلیغ میں نکلو, اور نکل کے دیکھو کیسے کیسے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں. دیکھو ہم لوگ کیا لوگ تھے, اللہ نے ہم لوگوں کی زندگیاں بدل دی. اور اللہ چھینتا کچھ نہیں ہے. یہ شیطان ڈرائے گا تمہیں فقر سے, الشیطان یعدکم الفقر. شیطان کہے گا وہ سڑک پہ آ جائے گا, سب بکواس. دیکھو یہ مائک پہلے بھی ہوتا تھا میرے سامنے, یہ آج بھی ہے. آڈینس پہلے بھی سامنے بیٹھتی تھی, آڈینس آج بھی ہے. ہاں, لیکن فرق ہے. پہلے میں ان کو گناہ کی طرف بلاتا تھا, وہ مجھے گناہ کی طرف بلاتے تھے. اب میں ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں, وہ مجھے اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اللہ چھینتا کچھ بھی نہیں ہے, ہر چیز ڈیویڈنڈ کے ساتھ واپس کر دیتا ہے. یہ زبان آپ کو زیادہ اچھی سمجھ میں آئے گی. اللہ آپ کو خوش رکھے. جی. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی, وہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. خدا بندہ تیرا بندہ, وہ دنیا چھوڑ آیا ہوں. خدا بندہ تیرا بندہ, وہ دنیا چھوڑ آیا ہوں. بدن سے روح اور سانسوں کے رشتے توڑ آیا ہوں. خدا بندہ تیرا بندہ, وہ دنیا چھوڑ آیا ہوں.